من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حال میں چھوڑنا پسند نہیں کرتا کہ جس حال میں ہے، یہاں تک کہ وہ ناپاکی کو پاکی سے الگ نہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو رسولوں میں منتخب پسند فرماتا اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اگر تم پکے سچے مومن یقین کرنے والے ہو، اور ڈرو اللہ سے۔ فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ، اور جو لوگ گمان کرتے ہیں بخل کرنے کا جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخیل اور بخل یہ بہتر ہے اس کے لیے، بل هو شر لهم، نہیں بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے گلے میں، گردن میں طوق اس بخل کیے ہوئے مال کا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں کو جاننے والا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں، اور خبر رکھنے والا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی مجلس جو گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کفر کی طرف اس قدر دوڑتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں گناہ حاصل کرنے کے لیے اور نیکی کے کام کو خراب کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور خصوصاً ایمان اور اسلام والوں کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگ نیکی کے کاموں میں بہت ہی سبقت کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے ہیں، اپنی تمام تر کوششوں کو نیکی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے فکر مند میں رہتے ہیں،
لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کفر کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو مٹانا چاہتے ہیں، نیکی کے کام میں دخل اندازی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان کوششوں سے نہ اسلام ختم ہوگا نہ ایمان والے ختم ہوں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ سب کی اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی نیکیاں اور برائیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اسی لیے ڈر، خوف، اپنے اندر بزدلی اور اپنے اندر پست ہمتی کرنے کے لیے اللہ منع کیا ہے۔ ہمیشہ اپنی ایمانی شان اور اپنی قوت کے ساتھ آدمی کو زندہ رہنا چاہیے اور برائیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیشہ دفاع کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اللہ کا ایک خاص اعلان ہے گویا کہ، اور بہت ہی خوشخبری کی بات قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے، ہر ایک چیز میں دو حالات ہوتے ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھائی ہو۔ جب برائیاں ہوگی تب اچھائیاں سمجھ میں آئے گی، جب اندھیرا آئے گا تو روشنی اجالا سمجھ میں آئے گا، بیماری آئے گی تب صحت سمجھ میں اور اس کی قدر آئے گا، اور اگر یہ مد مقابل میں نہ ہو تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کو جس حال میں ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ہم اس حال میں ہمیشہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں جو کچھ آزمائش اور امتحان کی حالات مسلمانوں پر جو آتے ہیں، اس میں اللہ کی خاص حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ناپاکی، گندگیاں، خرابیوں کو نکالتا ہے۔ اور یہ گندگیاں اور خرابیاں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کفر، جو بہت ہی کھلا ہوا ہے، ہر ایک مسلمان ادنا سا ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس سے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس سے آدمی فوراً بچ بھی جاتا ہے اور بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کفر کا کھلا طریقہ، یہ آدمی کفر پر چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں میں گندگیاں ہوتی ہے جو سمجھ میں کبھی کبھی نہیں آتی ہے، اور اپنوں میں جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کو شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے، یعنی منافقانہ حالات ہوتے ہیں، منافق کی کیفیت ہوتی ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا ہے مسلمان لیکن عمل اس کا غیر مسلمان کا ہوتا ہے۔ یہ چیز اندر کی سمجھ میں عام انسان کو نہیں آتی، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کے ساتھ میں نفاق کی جو گندگیاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صفائی کرتا ہے، کبھی کبھی ایمان والوں سے ایسے گندے لوگوں کو نکالتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان پر پریشانیاں آئی ہے، مسلمان تھے، مسلمان لوگ تھے اور ان پر یہ عذاب، ان پر یہ سزا اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو اندر گندگیاں داخل ہو گئی ہے اس کی صفائی ہو، تاکہ ایک مومن مسلمان پکا سچا رہے، ان کے ایمان میں کوئی کسی طرح سے فرق نہیں آئے اور ان کو کسی طرح سے عمل اور عبادت کرنے میں دشواریاں نہیں ہو۔ ہم ایک آدمی پر بھروسہ کر رکھیں کہ یہ میرا اپنا ہے، لیکن عین موقع پر کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت، جس وقت میں حالات مسلمانوں کے بہت پیچیدہ تھے اور اس میں بہت سارے ایسے منافقین داخل ہو گئے تھے جو صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کون اس میں میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں چھٹائی کا کام کیا اور ایک ایک منافقین کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فلاں منافق ہے، آپ ان سے بچیے۔ لہذا فوراً بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وحی کا زمانہ تھا، وحی آتی تھی، نامزد ہو جاتے تھے۔ آج وحی کا زمانہ نہیں ہے،
اور کسی ایک مسلمان کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ کہہ دے کہ تو منافق ہے اور ہم پکا سچا مسلمان ہیں. یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں بنتا ہے. اگر کوئی کہہ دے تو پھر فساد جھگڑے، تم کون ہوتے ہو ہمارے ایمان کے بارے میں حساب لینے والا. لہذا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. اب بہت مشکل ہے اس وقت میں مسلمانوں کے درمیان میں جو منافق قسم کے لوگ داخل ہو گئے، جو نام کے تو ہیں مسلمان لیکن کام ان کا اسلام کا نہیں ہے، ایمان کا نہیں ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے. ان کے نہ ایمان میں اتنی پختگی ہے، نہ ان کی عبادات میں اتنی پختگی ہے، نہ ان کے رہن سہن اسلامی طور طریقہ معلوم ہوتا ہے. بس ایک برائے نام ہے. ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور کبھی کچھ ہوتا ہے اور پھر مسلمان کے نام پر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے. دیکھو مسلمان کو تکلیف ہو رہی، مسلمان کو ایسا کہا، مسلمان کو وہ ہو گیا، مسلمانوں کی بستیاں اجڑ گئی، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب تو ایسا تو نہیں کر سکتا ہے کہ نام وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو اب اللہ قدرتی طور پر صفائی کرتا ہے، قدرتی طور پر میں پھر آزماتا ہے بلائیں مصیبتیں. اور یہی ایک طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا بغیر آزمائش کے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون پکا سچا مومن مسلمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب مصیبت ڈالتا ہے تو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ بندہ پکا سچا ہے. اور اگر مصیبت نہ ہو اور ہمیشہ خوشحالی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کون ہے، کب مانگنا چاہیے، کیا دکھ درد ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے لیے آزمائش کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے، زلزلوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، ظالم بادشاہوں کی شکل میں، بیماریوں بلاؤں مصیبتوں کی شکل میں، آپس میں لڑ جھڑ کر پھر اس کے بعد یہ پہچان ہو جاتی. جیسے آدمی ایک آدمی سے دوستی خوب کرتا ہے لیکن سمجھ میں کب آتی اس کی دوستی یہ میرا پکا سچا ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے میں بیمار تھا، یہ کتنی مرتبہ آیا دیکھنے کے لیے، یہ کتنی مرتبہ میری خبر لیا، یہ میرے سلسلے میں کیسے خیالات رکھا، کیا کیا میرے ساتھ کیا. تو آدمی کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے یہ میرا ہوٹل والا دوست تھا یا یہ میرا پکا سچا دوست تھا. اور کہہ دیتا ہے کہ اس بیماری نے مجھے اچھے اور اپنے اور غیر میں فرق بتا دیا. تو یہ مصیبت جو دنیا میں آتی میرے بھائی بزرگوں، کبھی حکومتی سطح پر اجتماعی شکل میں، کبھی بلائیں، کبھی مصیبت، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی قتل و غارت، کبھی باتوں کے خلاف آوازیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ تم فرق اب کرو کہ کون ہے مسلمان کون نہیں مسلمان ہے. مصیبتیں آتی ہے تو اللہ بھی دیکھتا ہے کون مسجد میں آتا ہے، کون میرے پاس سجدہ کرتا ہے، کون غیر اللہ کے پاس سجدہ کرتا ہے، کون کہاں جاتا ہے اور کس کا یقین کہاں بھٹکتا ہے، کون اللہ سے رجوع کرتا ہے اور مانگتا ہے، اور کون تعویذوں پر، کالے دھاگوں پر، وظائف پر اور فلاں پر کس کا یقین ہوتا ہے. یہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا آزماتا ہے. یہ سب بڑی آزمائش ہے. اور اس دور میں اتنا ایمان کمزور ہے ہم سب کا کہ ہلکے سے جھٹکے میں ہم لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ہلکے سے جھٹکے میں ہم لوگ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، ہلکے سے جھٹکے میں اللہ سے یقین کھو بیٹھتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں آج ایسے ہزاروں قسم کی شکلیں بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں چاہتے کہ مومنین گناہ کی حالت میں رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مومنین کے ساتھ میں کوئی گندے لوگ مل کر کے رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. اللہ فرما رہا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پکے سچے مومن مسلمانوں کے ساتھ منافقین رہے. اس لیے ہمیشہ منافقوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. اور آج بھی جو اسلام کو اور اسلام والوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنوں سے پہنچتی ہے، غیروں سے بعد میں غیروں سے. اب تاریخ کا پورا سلسلہ اگر ڈھونڈیں گے دیکھیں گے تو میرے بھائیو بزرگوں بس اپنے ہی لوگ ہیں جہاں نقصان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مومنین غیر غلط لوگوں کے ساتھ میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی اور اپنا ایمان کو خراب کریں، بلکہ ایسے موقع پر اللہ چھٹائی کرتا ہے اور اللہ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ.
کبھی ہم تم کو آزمائیں گے اور پھر دیکھیں گے تم میرا پکا ہے یا نہیں ہے، تم میرا ہے یا نہیں ہے، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی پھل فروٹ پر، کبھی بھوک قحط سالی کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں سے، کبھی دشمن کی طرف سے خوف، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے لا کر کے ہم دیکھیں گے کون پکے سچے مومن مسلمان ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ جب کوئی گھر گندا ہوتا تو اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے، جس طرح سے کھیتی کسان اپنی کھیتی میں اگر کوئی غیر غلط چیز پیدا ہو جاتی ہے، گیہوں کا اس نے دانہ لگایا اور گیہوں کے پھل تیار ہو گئے، یعنی جھاڑ گیہوں کا فصلیں بالکل تیار ہے، لیکن اس کے درمیان میں کوئی دوسری چیزیں پیدا بھی ہو گئی، کچھ گھاس پھوس ایسے ویسے آ گئے، تو کسان کیا کرتا ہے؟ اس کو چھانٹ کر کے نکال دیتا ہے تاکہ ہماری اصل کھیتی میں، اصل فصل میں کیا ہو؟ خرابی نہیں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم اور اس کی مہربانیاں ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس اس طرح کی مصیبتیں پہنچا کر کے وہ چھانٹتا ہے۔ کون ہے کچا؟ نکل۔ کون ہے شرک کا خیال رکھنے والا؟ نکل۔ کون ہے میرے محبوب کا دشمن؟ نکل۔ کون ہے برائے نام مومن مسلمان کے دعویٰ کر کے اسلام کو بگاڑنے والے؟ اللہ نکال دیتا ہے۔ کل بھی ایسے ہی اللہ نے کیا۔ جنگ احد میں 1400 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ان میں سے آدھے سے زیادہ کون لوگ تھے؟ منافقین تھے، جو بیچ راستے میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے اللہ نے ان کی چھٹائی کر دی، اور 700 سے زیادہ لوگ یہ کہہ کر کے ہٹ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں مانے، اسی لیے ہم لوگ ان کے ساتھ میں شریک ہو کر کے جنگ کفار و مشرکین سے نہیں لڑیں گے۔ وقتی طور پر میں ایک دھچکا لگا، لیکن حکمت یہ کیا تھی؟ یہ وہاں جا کر کے پریشانی میں ڈالتے، اس سے پہلے اللہ نے صاف کر دیا۔ تو یہ دنیا میں جو مصیبتیں، بلائیں، یہ سب جو آزمائشیں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں، اس کے خاص یہ مقصد ہے، اللہ اپنی زمین کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مصیبتیں جتنی بھی آئیں گی وہ مسلمانوں کے پاس میں آئے گی، مسلمانوں کے ساتھ آئے گی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آئے گی جن کے دل میں نفاق کی کیفیت ہو، نفاق کی کیفیت ہو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم چھانٹتے رہیں گے حتی یمیز الخبیث، ہم اس وقت تک کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک کہ پاکیزگی سے ناپاکی کو نکال کر کے باہر نہیں کر دیں گے، اور مخلص لوگ۔ لہذا اللہ نے کتنے دنوں تک کے چھٹائی کیا مکے میں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعلان فرمایا تو چھٹائی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور مصیبتوں میں چھٹائیاں ہوتی رہی، نکلتے رہے لوگ۔ آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی، مصیبتیں بھی آئی، مدینے میں بھی آپ کے ساتھ میں بہت ساری تکلیف کی راہیں کھلی، لیکن چھٹائی ہوئی۔ اور کیسے چھٹائی ہوئی؟ ایسا نہیں کہ دعوت میں بلا کر کے اس کو چھانٹا گیا، بلکہ کہاں چھانٹا؟ اللہ نے بدر میں چھانٹا۔ آؤ بدر میں کون کون لڑنا چاہتا ہے؟ جو لڑنے والے تھے وہ پکے سچے مومن کہلائے، جو نہیں لڑنے والے تھے وہ چھٹ گئے۔ آؤ احد میں چھانٹوں گا، بیٹھ کر کے مزے لے کر کے اللہ نہیں چھانٹتا، بلکہ اپنے میدان میں امتحانات کے ساتھ میں چھانٹتا ہے۔ آؤ یہاں چھانٹیں گے، وہاں کچھ چھٹائی ہو گئی، پھر بھی کچھ اس کے اندر میں، تو اللہ نے غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں چھانٹا۔ یہاں آؤ اس خندق میں کھدائی کر کے دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکے پیاسے اور ان تکلیفوں میں کون کون ساتھ ہے۔ یہاں بھی چھٹائی ہوئی۔ یہاں کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے سلسلہ اور رکھا اور غزوہ تبوک میں چھانٹا۔ غزوہ تبوک میں اس طرح چھانٹا کہ اللہ اکبر، کہ کچھ ایسے مخلصین صحابہ بھی اس میں متاثر ہو گئے تھے جن کا تذکرہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو جب بات یہ سمجھ میں آئی تو ایسی توبہ کی کہ دنیا میں ان کی توبہ کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کہ ذرا سی لغزش پر وہ صحابہ کرام 10 لوگ تھے ایسے جو منافقین کے ساتھ دے دیے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں جا سکے، لیکن جب بعد میں احساس ہوا تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیے کہ ہم اس وقت تک کے نہیں اپنے آپ کو بری اور پاک سمجھیں گے جب تک کہ اللہ نہیں ہم کو پاک کرے گا۔ ان میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو تھوڑی سی لغزش کے بنیاد پر میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیے، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہمارے دل میں ایک نفاق کی کیفیت پیدا ہو گئی،
میں ایک خیانت کا عمل کر دیا، لہذا اپنے آپ کو باندھ دیے کہ اب اس وقت تک کہ ہم آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ میری سچی توبہ کو قبول فرما کر اس کا اعلان نہیں فرما دے۔ ستون سے بن جاتے تھے، 12 دن تک کی سلسلہ رہا، 1-2 دن تک ہی نہیں۔ بیوی آتی تھی کھانا کھلا دیتی تھی، بیٹی آتی تھی کھانا کھلا دیتی تھی، ضرورت پر رسی کھول دیتی تھی اور پھر وہ اپنی ضرورت کو پوری کر کے پھر آ کر کے پھر کھمبے سے لگ جاتے تھے، باندھ دیتی تھی بیوی بیٹیاں۔ اللہ اکبر! آج کو ہے، آج تو مجرم کو چھڑاتے ہیں لوگ، یہ ہمارا اپنا بچہ، یہ پاک صاف ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، بالکل دودھ کا دھلا ہوا، گناہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمارا خاندان کا بہت اچھا آدمی، اس سے کبھی بھی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تو مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج تو مجرموں کے سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن سوچیے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی تھی کیا کہ اللہ کے رسول جس چیز سے منع فرمایا تو انہوں نے اشارے میں کہہ دیا تھا، وہ ابھی زبان سے نہیں کہا تھا، زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا تھا۔ اتنی سی لغزش پر، اتنی سی کوتاہی پر اپنے آپ کو ستون سے باندھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، رسول اللہ ابو لبابہ تو ایسا کام کر لیا ہے، کہا کہ دیکھو اس نے اپنا معاملہ اللہ سے جوڑ لیا ہے، اگر وہ میرے پاس آیا ہوتا تو ہم اسی وقت اس کے بری کر دیے ہوتے، لیکن اب عرش والا جب تک اس کی توبہ کا اعلان نہیں کرے گا اس وقت محمد بھی نہیں ہاتھ لگا کے کھول سکتا ہے۔ نبی وہیں سے گزرتے تھے، سلام ہوتا تھا لیکن نہیں، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی درخواست نہیں کیا، رسول اللہ ذرا نظر کرم اور التفات فرمائیے۔ لیکن تہجد کے وقت میں آیت نازل ہوئی، پڑھیے سورہ توبہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ان کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ، لہذا آیت نازل ہوئی، برات ہوئی، توبہ کی قبولیت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ تھے کہا، رسول اللہ سنا دو خوشخبری، خوشخبری سنائی گئی، بیوی بھی خوشخبری سنی، آ کر کے کھولنے کا ارادہ کی، منع کر دی ہے۔ عرش والے کا فیصلہ ہے، میرے محبوب کا بھی فیصلہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے اس وقت تک کہ ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر مبارک سے نکلے، جب نماز پڑھانے کے لیے آ کر کے اپنے نبوت کے ہاتھ سے کھولے اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ مسجد لے گئے، نماز پڑھوائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، عرض ہی کر رہا ہوں، اللہ نے، ہم اور آپ کہتے ہیں صحابہ پر بڑی مصیبت آئی، وہ چھٹائی تھی سب کی، آج بھی اتنے گندگیاں ہیں ہم لوگوں میں، کفر و شرک بدعات ہے نا، کفر و شرک و بدعات، حسد، بغض و جھوٹ، غیبت، بدکاری، بے حیائی، گناہ گنتے گنتے تھک جائیں گے، ختم ہونے کا نام نہیں آئے گا۔ اتنے معاشرے میں اس وقت میں فتنہ پھیلا ہوا ہے، لہذا کیا اللہ چھٹائی نہیں کرے گا؟ کیا اللہ جھاڑو نہیں لگائے گا؟ کیا اپنی زمین کو گندہ رہنے دے گا؟ کیا مومنین کے ساتھ میں منافقین کو رہ کر کے ان کو پریشانیاں میں ڈالے گا؟ اسی لیے اللہ فرمائے ما کان اللہ نہیں چاہتا ہے، واہ کیا رب مہربان کہیے، نہیں چاہتا ہے کہ مومنین کے حالات ایسے ہی رہیں، بلکہ ہم اس کی چھٹائی کریں۔ کیسے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی پاکیزہ لوگوں سے میں ناپاک لوگوں کو نکال کر رکھ دوں گا۔ دنیا میں چھٹائی کا بس یہی ایک طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی چھٹائی ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وہاں بھی چھٹائی کروں گا۔ یہاں تو چلیے سب کچھ ہو جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ شرابی آ جائیے پہلے صف میں کھڑے ہو جائے، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، ہٹائے گا؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ زانی آ جائے کھڑا ہو جائے امام صاحب کے پیچھے، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کوئی قاتل آ جائے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، سب آؤ سر جھکا دو اللہ کے سامنے، لیکن وہاں یہ نہیں چلے گا، وہاں تو چھٹائی ہو جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج اگر ایک شرابی شراب پی کر کے مسجد میں آ جائیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ باہر کر دیں گے، نکل جاؤ، شراب پی کر کے آیا ہے، یہ حرام پی کر کے آیا ہے، یہ فلاں پی کر کے آیا ہے، ہٹا دیں گے نا؟ کیوں؟
ایک حرام چیز پی کر کے آیا. کتنے حرام کھا کھا کر کے ہم لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی ہٹا نہیں رہا ہے. سود کھانے والا بھی آ رہا ہے، زنا کرنے والا بھی آ رہا ہے، قاتل بھی آ رہا ہے، رشوت لینے والا بھی آ رہا ہے، سب آ رہا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، یہاں تو چھٹائی کا سوائے بلا مصیبت اور دشمنوں کے حملے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راہ نہیں ہے. آخرت کی چھٹائی جو میدان محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو وہاں کی چھٹائی، وہاں بھی چھٹائی ہوگی. اللہ فرمائے گا سجدہ کرو میرے لیے. کیا کرو؟ سارے لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، سجدہ کرو. صرف وہی لوگ سجدہ کریں گے جو لوگ دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے. باقی سب کے سب کھڑے رہ جائیں گے. حدیث پاک میں قدرتی طور پر میں اللہ اس کی کمر میں ایک لکڑی کا تختہ لگا دے گا، سب کے لگ جائیں گے. وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، جھکنے کی کوشش کریں گے نہیں جھک سکیں گے. اللہ فرمائے گا جو کھڑے ہیں وہ ایک طرف ہو جاؤ، جو سجدے میں ہیں وہ ایک طرف ہو جاؤ. ہو گیا نا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب پھر چھٹائی ہوگی، پھر چھٹائی ہوگی. یہ نماز میں تہجد والے کون ہیں، الگ ہو جاؤ. یہ فلاں کون ہے، یہ الگ ہو جاؤ. پھر درجہ بدرجہ. تو دنیا میں چھٹائی کا یہی طریقہ ہے، پاکیزگی کا یہی طریقہ ہے. اللہ یہاں بھی بتا دیتا، کسی عالم کو، کسی پیر صاحب کو، کسی ذمہ دار کو، کسی بڑے صاحب کو بتا دیتا کہ دیکھو تمہارے درمیان یہ لوگ منافق ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان سے بچو، ان سے ہٹو، ان کو الگ کر دو. اللہ فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ. ہم غیب کی خبر تم کو نہیں دے سکتے. اگر یہ چیز معلوم ہو جاتی تو کوئی صحیح سلامت سے زندہ نہیں رہ سکتا تھا. گھر میں جھگڑے ہوتے، آج اگر ہمارے اور آپ کے گناہ ہماری بیوی کو معلوم ہو جائے تو وہ ٹھیک سے بات نہیں کرے گی. ان کا گناہ ہم کو معلوم ہو جائے تو رشتے ختم ہو جائیں گے. باپ کا گناہ بیٹے کو معلوم ہو جائے تو گھر سے باہر کر دیں گے. بیٹے کا گناہ اگر باپ کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنی وراثت سے الگ تھلگ کر دیں گے. اس لیے اللہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا ہے. ہاں ضرورت پر صرف اللہ اپنے پیغمبروں کو وقتی اور جو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی اللہ عطا فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ نہیں، اس سے بھی زیادہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص نظام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ جس طرح پہلے غیب کی بتا دیتا تھا یہ منافق یہ منافق، آج بھی اگر کسی کو بتا دیتا تو اچھا ہوتا. نہیں، اللہ فرمائے نہیں، اس سے تمہارے لیے کیا ہوگی؟ پریشانیاں ہوگی. بس تمہارا کام یہ ہے تم اپنے طور پر میں ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اگر تم پکے سچے مومن اور اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تیرے لیے آخرت کی کامیابی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. دنیا میں آدمی خالی ہاتھ آتا ہے یا کچھ لے کر کے آتا ہے؟ دونوں سسٹم اللہ نے ایسا بنائے ہیں، لیکن لے کر کے آتا ہے نہ لے کر کے جاتا ہے. کتنی بھی کوشش کر لے نہ لے کے جا سکتا ہے نہ لے کر کے آ سکتا. خالی بیچتا ہے، خالی بلاتا ہے. لیکن جب اللہ دنیا میں مان دیتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور پھر اس میں بخل کرتا ہے، اس کے حق اور حقوق ادا نہیں کرتا ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اس کے علاوہ اپنی ذات پر بھی صحیح خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے آل اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جمع کرتا ہے کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے، یہ چلا نہیں جائے. جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا. لوگ بعض ایسے کہ جو مال کو جمع گن گن کر کے کرتے اور یہ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے سدا رہنے والی چیز ہے، یہ ختم نہیں ہوگی، ہم اس کو شاید لے کر کے چلے جائیں گے. یہ سمجھ کر کے وہ گن گن کر کے دنیا میں جمع کرتا اور رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟ بخیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل کیا ہے؟ بخل اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا ہے. اگر بخیل کو ہے تو کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان پکے والے نہیں ہو، اور اگر ایمان ہے تو وہ آدمی بخیل نہیں ہو سکتا ہے.
بخل کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اپنی ذات پر بھی آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے صحیح حق حقوق صحیح کھلاتا پلاتا نہیں ہے، اس کی تعلیم اور تربیت پر میں بھی اس کو مال خرچ نہیں کرتا کہ خرچ ہو جائے گا، اگر اس کو اچھا پڑھائیں گے، اچھا کھلائیں گے، اچھا پہنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، مال خرچ ہو جائے گا، اس لیے اس سے بھی روکتا ہے، بس ایسے ہی چلو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے مذمت کی ایسے لوگوں، فرمایا جو لوگ میرے دی ہوئے مال میں فضل میں بخل کرتے ہیں وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بخل کرنا، یہ جمع کرنا میرے لیے بہت بہتر، اللہ فرمایا بل ہم شر لہم، بلکہ وہ کیا ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تیرا عمل بالکل شر ہے، گناہ ہے، خرابی ہے اس میں، اس لیے تم لے کر کے جا بھی نہیں سکتے ہو اور اپنی مرضی سے پھر کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہو، اگر تم بتا بھی دیے تو اس پر عمل بھی لوگ نہیں کریں گے، لہذا یہ تمہارا خیال، یہ تمہاری سوچ کیا ہے، یہ باطل ہے، خراب ہے، کل قیامت کے دن یہ مال تیرے لیے گردن کا گلے کا طوق بن جائے گا اور تمہارے لیے عذاب کی شکنیں بنے گی۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل اللہ اس مال کو جس کا حق ادا نہیں کیا گیا ہو، اس مال کو اللہ سانپ کی شکل میں بدل دے گا اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، کبھی اس کے گردن میں آ کر کے لپٹ جائے گا، یہ آدمی چھڑائے گا، ہٹائے گا، ہٹ کون ہے تو کیوں، وہ کہے گا بھائی میں تیرا دنیا کا مال ہوں جو گن گن کر کے تجوریوں میں رکھتا تھا، بس اتنا ہوا کہ آج میری شکل بدل گئی، کیا ہو گئی، شکل بدل گئی اور کچھ بھی نہیں۔ مال کی شکلیں بدلتی ہے نہیں بدلتی ہے، اب ایک آدمی کے پاس میں سونا کیا وہی کھاتا ہے، یہ دیتا ہے تو کھانے کی چیز آتی ہے، کرنسی نوٹ کیا ہے کاغذ کی شکلوں میں بدل جاتا ہے، اس کی عوض میں دوسری چیز ملتی ہے، لہذا جس طرح سے مال کی شکلیں بدلتی ہے اسی طرح کل قیامت کے دن مال کی شکلیں بھی بدل جائیں گی، نیکی کی شکلیں بھی بدل جائے گی اور نیکیاں بھی کوئی خاص جسم جثہ کے ساتھ میں اور حیت و کیفیت میں نظر آئے گی۔ تو بخل کی مذمت اللہ نے فرمایا کہ جو تم کو میں نے دیا ہے اس کے حق حقوق ہیں اسی طرح ادا کرو، اپنی ذات پر بھی اچھا خرچ کرو، کھاؤ پیو، صحت مند رہو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرا رہو۔ بخل کی وجہ سے پیوند پر پیوند لگا کر کے بھی یہ سنت کے خلاف ہے، کیا ہے، یہ سنتے نہیں، انہوں نے پیوند لگانا سنت ہے، ارے بھائی کب لگانا ہے، کس وقت لگانا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ نکاح میں محفلوں میں سفاری سوٹ پہن کر کے جا سکتے ہیں اور مسجد بالکل پھٹے پرانا اور پیوند لگا کر کے آئیں گے، کوئی پوچھے گا کہ نہیں یہ سنت ہے آقا کی، سنت ہے آقا کی، نہیں یہ بخل ہے، اس کی مذمت۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو دیکھیں کپڑے میں ذرا پیوند بھی لگا ہوا تھا، ذرا پوسیدہ قسم کا تھا، جبکہ وہ صاحب ثروت تھے، ان کے پاس اتنا اللہ نے مال دے رکھا تھا کہ وہ اچھے پہن سکتے تھے، اچھے کھا پی سکتے تھے، لیکن لباس کی وجہ سے ان کی کیفیت ایک بالکل بوسیدہ اور کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ایسا کپڑا کیوں پہنتا ہے، یہ کپڑا بھی بوسیدہ ہے اور اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دھڑلے سے جواب دیا کہ یہ تو آقا کی سنت ہے، پیوند لگا کر پڑھنا، کہا کہ گردن میں درے لگاؤں گا، تمہارے پاس مال ہے نہیں، اچھا پہنو، اچھا پہنو، نعمت کا اظہار کرو۔ تو شریعت بخل اور شریعت کنجوسی یہ ساری چیزوں سے کیا ہے، روکتی ہے۔ اچھا کھائیے لیکن اس کو تکبر کا ذریعہ نہ بنائیے، اچھا پہنیے لیکن اس کو فیشن کا ذریعہ مت بنائیے، اچھا پہنیے اس کے اندر میں پہن کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہ یہ کہ تم اس سے غرور، تکبر اور کمزوروں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے اس کا استعمال کیجیے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بخل کر کے صدقہ خیرات بند کر دیتا ہے، زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے، بیوی بچوں کا حق حقوق روک دیتا ہے، ماں باپ کو کھلانا کم کر دیتا ہے، ان کے حقوق اور مالی اعتبار سے کمزور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے کل قیامت میں وبال جان ہوگے۔ بلکہ تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ مال میرا نہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تھوڑی دین کے لیے ہم بدل دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ان واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کو معلوم اور خبر ہے۔
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بالتحقیق کہ اللہ سن لیا ان لوگوں کی بات جو لوگ کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم لوگ اب مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ فرمایا میں لکھ لیا اس کی بات، اس کا جواب یہاں نہیں، اس کا جواب وہاں، میرے فرشتے لکھ لیے۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ لوگ نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب کل قیامت میں دن ان باتوں کی وجہ سے ان کو کہا جائے گا کہ تم جلنے والے عذاب میں پڑو، تب پتہ چلے گا کہ یہ جملہ کتنا بھاری۔ کبھی کبھی ہم کوئی بات کسی کو کہہ دیتے تو سمجھتے ہیں کہ یہ میری زبان، میرا دادا گیری، میرا معاملہ ہے، کون اس کو دے؟ اللہ رکھتا ہے حفاظت۔ یہ بات کبھی لوٹا دی جائے گی تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول، جب یہ آیتیں نازل اس طرح کے قرآن میں ہونے لگی کہ اللہ کو قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو یہ دو، اللہ کو یہ دو، زکوٰۃ دو، فلاں دو، فلاں دو۔ تو منافقین جتنے مدینہ طیبہ میں تھے، طیبہ میں تھے، وہ لوگ اب کیا کہنے لگے؟ ارے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم ہی لوگ مالدار ہیں، تبھی تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مانگنا کہ زکوٰۃ دو، اللہ کا یہ کہنا ہم کو دو اور ہم کو قرض حسنا دو، تو قرضہ تو وہ لیتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ مال ہمارے پاس ہے، ہم مالدار ہیں، ہم اغنیا ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ اب فقیر ہو گیا۔ ایسی باتیں مدینے کے اطراف گلیوں میں ادھر ادھر منافقین، یہودی قسم کے لوگ کیا کرنے لگے؟ گفتگو کرنے لگے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے یہ بات چیت چل رہی تھی لوگوں کی، یہ سن لیے۔ آپ نے پکڑ کر کے ایک تھپڑ مارا کہ کمبخت، اللہ فقیر نہیں ہے، ہم لوگ فقیر محتاج ہیں، اللہ مالدار ہے، تم ایسی بات کیوں بولا؟ منافقین میں سے تھا وہ، لہذا ایک تھپڑ جڑ دیے زور سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر کے آ گیا کہ اللہ کے رسول، ہم کو ابو بکر صدیق نے بہت زور سے تھپڑ مار دیے، لہذا حکم یہی ہے کہ مار کے بدلے میں مار، لہذا انہوں نے ہم کو مارا ہے، اس لیے ہم کو بھی بدلہ دلائیے اور ہم ماریں گے ان کو۔ یہ بڑی عجیب کیفیت اور کشمکش کے حالات بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا تھا یا رسول اللہ، اسی لیے ہم نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے ایسی بات نہیں کہی ہے، بلا وجہ ہم کو مار دیا ہے۔ لہذا اب گواہ کی ضرورت پڑی۔ کیا ہوتی جب عدالت میں دو فریق ایک جھٹلا دے تو پھر کیا تو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کوئی ہے تیرا جو تم نے یہ بات سن کر کے اس کو مارا ہے، اس بات پر وہ تیری طرف سے کوئی گواہی دینے والا ہے؟ اور ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر یہ کہتے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی ہے تو تم بھی کوئی گواہ میں پیش کرو۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کے ساتھی لوگوں میں سے سب ہاں جو اس کیٹیگری کا رہے گا تو بول دے گا نہیں، آج لے جائیے عدالت میں، دیکھیے ایک گواہ کا نہیں 10 مل جائیں گے، ایسے 10 مل جائیں گے۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اس عمل پر میں کل قیامت میں قبر میں کیسے کیسے سانپ لوٹیں گے اور کیسے کیسے اذیتیں ہوگی، ان کو ابھی فکر نہیں ہے۔ وہ بھول گئے، وہ غفلت میں جھوٹی شہادت اور گواہی دے کر کے کسی مجرم کے حق میں برات اور بری کا فیصلہ سننے سنانے والے ابھی وہ غافل ہیں۔ ان کا بھی حساب ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے حق میں کوئی گواہ دینے والا نہیں ہے، اس وقت میں کوئی تھا ہی نہیں میرے ساتھ۔ اتنی بات ابھی چل رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کریمہ کو لے کر کے آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا بالتحقیق کہ ہم نے سنا ہے۔ کون؟ اب اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی گواہ؟ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے اس شخص کی بات جو اس طرح کی گستاخی کی باتیں کر رہا تھا اللہ کی شان میں، جو کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں۔
اللہ سن لیا ہے. سنکتب اور سننے کے ساتھ ساتھ لکھوا بھی دیا ہے. یہاں سے علماء کرام ایک مسئلہ لکھتے ہیں، صرف بات بات میں معاملات نہیں، تحریر میں بھی معاملہ ہونا چاہیے. تحریر میں مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز دیا تو کیا کر لو، اس کو تحریر میں بھی لکھ لو. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. قرآن کریم میں معاملات کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی آیت سورہ بقرہ میں نازل فرمائی، جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا بھی کرو. ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی کو دے کر کے اگر کہیں گے بھائی آؤ لکھ لے تو کیا کہتا ہے، کیا بھائی ہم پر بھروسہ نہیں تیرا؟ ارے یہ کہنا گویا کہ تمہارا اللہ کے حکم پر تمہارا ایمان نہیں ہے. یہ کیسے کہہ دے رہے ہو کہ بھروسہ، کیا اللہ کو بھروسہ نہیں ہے؟ پھر بھی اللہ کہہ رہے ہم نے سنا بھی ہے وہ سنکتبو، اور میں نے اس کو لکھوایا بھی ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، لکھ دیے ہیں، لکھوا دیا ہوں، فرشتہ نوٹ کر دیا ہے. اس سے دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں زبان کا بھی حساب ہوگا، بات قول و فعل کا حساب ہوگا. اس لیے جو کچھ بولیں گے وہ سمجھ کر کے بولیں گے، بولیے سمجھ کر کے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بولی کل میرے لیے وبال شان نہ بن جائے. ایک بات بتلائیے، کلمہ کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ کس سے پڑھتے ہیں؟ زبانی سے پڑھتے ہیں نا. زبان سے کلمہ ادا کر کے ہم مسلمان بن جاتے ہیں، جنت کا ایک حقدار اور مستحق کہلاتے ہیں اسی زبان سے. اسی زبان سے اگر انکار کرتے ہیں تو کیا ہے؟ جہنم کے مستحق بن جاتا ہے انسان. پتہ چلا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کا حساب و کتاب ہے. اسی لیے اللہ فرمایا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ہم سن بھی لیے ہیں. اگر کسی کو یہ ہوگا کہ نہیں اللہ کیسے سنا، کہاں نہیں، تو پھر کل قیامت کے دن تم لکھا ہوا پائے گا سنکتب. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. کیوں؟ منافق مسلمان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کافر کے درجے میں ہوتا ہے، اور مسلمان کافر یہ دونوں کا آپس میں عدل بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت دی ہے، اس لیے قصاص ان کے ساتھ میں نہیں ہے، بدل ان کے ساتھ نہیں ہے. لہذا اللہ نے گواہی دی، اللہ نے آیت کریمہ نازل کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ بری کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی صداقت کی شہادت دینے والا کون؟ اللہ ہے. اسی لیے آپ کا نام کیا ہوا؟ صدیق اکبر. سب سے بڑا سچا بولنے والا، سب سے بڑا سچا کہنے والا، سب سے بڑا آگے سچ کو قبول کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لقد سمع اللہ قول الذین. اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں ساری جگہوں دیکھ لیجئے، لینے والا دینے والا کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لینے والا بھی کہتا ہے ہم اللہ کے نام پر لے رہے ہیں. پوری دنیا سب اللہ ہی کے نام پر لینا دینا کر رہے ہیں، صرف شکلیں بدلی ہوئی کیا ہے، اور سب ایک دوسرے سے لے رہے ہیں. حکومت بھی لے رہی، دے رہی، لے رہے ہیں، روڈ کا ٹیکس لے رہے، گھر کا ٹیکس لے رہے، فلاں کا ٹیکس لے رہے، وہ بھی لے رہے. شکل اس کی بدلی ہے. کیا ہے؟ شکل اس کی بدلی. بیت المال والے بھی لے رہے، شکل بدلی ہوئی. مسجد والے بھی لے رہے، شکل بدلی ہے. مدرسے والے لے رہے، شکل بدلی ہوئی ہے. مزار والے لے رہے، اس کی بھی شکل بدلی ہوئی ہے. عامل صاحب بھی لے رہے، اس کی بھی شکل بدلی ہوئی ہے. صرف ایک رخ اور ایک روٹ اور ایک رنگ بدلا ہوا، باقی سب لوگ لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بدنام صرف کون ہے؟ مولوی. بدنام صرف مولوی. یہ چندہ لیتا ہے، یہ چندہ لیتا ہے، یہ چندہ لیتا ہے، جبکہ سب لوگ لے رہے ہیں. لینے دینے کا سلسلہ سب کا ہے. خیر، لینے والا کہتا ہے اللہ کے نام سے دے دیجئے، دینے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے دے رہا ہوں. تو یہ لینا اور یہ دینا حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ ضرورت مند ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لینا اور دینا اللہ رب العالمین جو ہے وہ صرف اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے اپنا نام اپنا کرم پھیلا دیا ہے. ہمارا نام استعمال کرو، ہمارے نام استعمال کر کے تم زندگی گزارو، ہمارے نام سے تم نیکی کے کام کرو. لہذا حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے مالداروں کو اللہ رب العالمین بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا ارے بھائی تم کو میں نے مال دیا تھا، میں ایک رات بھوکا تھا، تم نے ہم کو کھلایا نہیں.
کسی سے کہے گا ارے بھائی اتنا مال تجھے ہم دیا تھا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے ہمیں کپڑا دیا نہیں۔ کسی کو بلا کر کہے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے رعایا، میری دوا وغیرہ کا انتظام تم نہیں کیا۔ فلاں 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 بہت سارے مالداروں سے اللہ رب العالمین اس طرح کے سوال کریں گے۔ سارے مالدار کہیں گے پروردگار اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا آپ بیمار تھے سارا مال لگا دیا ہوتا، آپ بھوکے تو خوب کھلایا ہوتا، آپ کو کپڑے کی ضرورت تو خوب دیا ہوتا، اس لیے ہم کو تو اتنا معلوم نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں کہ ہم نہیں بلکہ کیا تھا، میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اس کو کھلاتے ہم تجھے ثواب دیتے، اس کو پہناتے گویا کہ ہم کو تم پہناتا، اس کو پلاتا گویا کہ ہم کو تم نے پلایا۔ تو صرف اللہ ایک نسبت دے رکھا ہے، کیا دے رکھا ہے؟ نسبت دے رکھا ہے، تاکہ اس نسبت سے دنیا میں اور کوئی بڑی نسبت ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹا بھی تاجر کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چیز اتنے ہی میں ہے، کہتا ہے نہیں کہتا؟ بڑا تاجر بھی کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سامان ایسا ہی ہے۔ سب اللہ کے نام کا استعمال کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے والد کے اگر نام کو استعمال کر لے تو ہم لوگ بگڑ جاتے ہیں نا، کیا ہو ہمارے باپ کا نام تم استعمال کر کے تمہیں کام کرے گا؟ کیا اتنا ہلکا ہے میرا باپ؟ کیا اتنا بے قدر ہو گیا میرے باپ؟ سوچئے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ایک ادنا سا گنہگار بھی بندہ اللہ کا نام لے کر کے اپنی روزی روٹی کیا کرتا ہے؟ چلا لیتا ہے۔ تھا نا ایک فروٹ بیچنے والا، جب مارکیٹ سے فروٹ خرید کر کے لایا تربوزہ تو سب پھیکا پھیکا نکل گیا، جس کو بھی دیتا تھا وہ کیا ہوتا؟ پھیکا۔ لوگ واپس کر دیے کہ یار تمہارا پورا تربوزہ جو آج پھیکا ہے۔ بیچارہ افسوس کیا اب کیا کروں میں، اب یہ پھیکا تربوزہ تو کوئی خریدے گا نہیں، میرا نقصان ہو جائے گا۔ ڈھونڈا کہیں کوئی میری اس میں مدد کرے، کیا کروں؟ تو ایک صاحب سے پوچھتے، گیا کہا کہ کیوں پریشان ہو، آسان اس کا طریقہ ہے، ایک کاغذ لاؤ، بڑا پیپر لایا اور لایا، اس میں لکھ دیا اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ۔ کیا لکھا؟ اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ، لو یہ لگا لو، جا کے ٹھیلے پر لگا دو، شوگر کے مریض بہت ہیں، فروٹ کھائیں گے وہ لوگ۔ آج بھی چلے جائیے، سب کے سب خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ میں تیرا کام کر دوں گا، آؤ میں تیرا کام کر دوں گا، بیوی شوہر میں لڑائے، آؤ میں کر دیتا ہوں۔ اپنے لڑ کر کے بیٹھا ٹھیک نہیں ہو پا رہا، دوسرے بھی کرا دے رہا۔ تجارت نہیں چل رہی، آؤ میں چلا دیتا ہوں، نقصان ہو گیا دکان بند، آؤ میں کھلوا دیتا ہوں، قسمت خراب ہو گئی ستارے گردش میں، آؤ میں ٹک کرا دیتا ہوں۔ ارے تو خدا بن گیا سب کا۔ آج لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، جہاں چلے جائیے انسان خدا بنا بیٹھا ہوا ہے۔ انسانیت نہیں ہے، انسانیت پیدا کیجیے، ہمدردی پیدا کیجیے۔ اللہ سے کسی کو مت کاٹیے، اللہ سے کاٹنے کا کام ہرگز مت کیجیے، اللہ سے یقین ختم کرنے والا کوئی عمل مت کیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن بہت سخت گرفت ہوگی ایسے لوگوں کی۔ لہذا وہ بندہ لایا اور لگا دیا بورڈ، کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ۔ 10 منٹ میں پورا ٹھیلا صاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سارے شوگر کے مریض کہا کہ آج اللہ کی طرف سے، اللہ کے نام سے، اللہ نے ارے سب کچھ اللہ ہی پیدا کیا، لیکن ایک نام کیا کیا؟ سب کام کر دیا۔ تو آج تو ہم لوگ اپنے رب مہربان کا نام گھٹیا چیزوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، جھوٹ میں استعمال کرتے ہیں، دھوکے میں استعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا رب مہربان ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، روک بھی نہیں لگاتا، کھانے دو میرا بندہ ہے، کرنے دو میرا بندہ ہے۔ اسی لیے اپنے نام کو اللہ نے کہا تھا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ جو دیا لیا جاتا اللہ کے نام سے، حقیقت میں اللہ کے بندوں کے لیے یہ ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ تو سب کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ لہذا یہ نسبت صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو فائدے کے لیے،
یہاں سے علماء کرام ایک بات لکھتے ہیں کہ جنت اللہ خدمت خلق سے عطا فرمائے گا، اپنی عبادت سے نہیں عطا فرمائے گا۔ بندوں کی خدمت کیجیے، اور یہی وہ خدمت ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، نماز روزہ، یہ شکر کی کیفیت میں ہے، اور خدمت خلق، بندوں کی خدمت، بندوں کو کھلانا، مجبوروں کو سہارا بننا، یتیموں کو دیکھ ریکھ کرنا، حق حقوق بیوی بچوں کو صحیح ادا کرنا، یہ خدمت خلق ہے۔ اللہ اس پر زیادہ راضی ہوتا ہے اور جنت کے معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بات اگر کہہ دے اللہ فقیر ہو گیا، اللہ مانگ رہا ہے، اے مولوی صاحب اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتا، میرے پاس کیوں آتا مانگنے کے لیے، اے مولوی صاحب یہ کیوں کہ نہیں کر لیتا، اللہ ہی دینے والا کیوں، اس طرح کی بولی ایمان کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اس طرح کی سوچ گندی ہے، اس طرح کی سوچ رکھنے والا اللہ رب العالمین پر اس کا یقین بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالتحقیق کہ ہم سن لیے وہ گفتگو، وہ بات جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہم مالدار، سنکتب ما قالوا، جو کچھ کہا ہے لکھ دیا۔ وقتلهم الانبیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ نبیوں کو ناحق قتل کر کے ہے، یعنی منافقین یہودی لوگ۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جلنے والے عذاب میں چکھو اور پڑو، اسی میں رہو، اور یہ ان کو تکلیف ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے جو پہلے انہیں بھیج دیا ہے۔ آخرت میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ ظلم کرتا تو نماز کا نظام نہیں بناتا، اللہ اگر ظلم کرتا تو وضو پر ثواب نہیں دیتا، اللہ اگر ظلم کرتا تو سلام پر نیکیاں نہیں رکھتا، اللہ اگر ظلم کرتا تو مسکرانے پر نیکی نہیں دیتا، اللہ اگر ظلم کا معاملہ رکھتا تو مسجد میں قدم قدم پر نیکیاں نہیں عطا فرماتا، اللہ اگر کسی بندے پر ظلم کی نیت رکھتا اور ظلم کرنا چاہتا تو میرے بھائیو بزرگوں گناہوں کو معاف وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر نہیں کرتا بلکہ اس کی پکڑ کرتا۔ یہ نیکیوں کا راستے جو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے دنیا میں پاک صاف زندگی گزارے۔ خلاصہ یہ ہے دنیا میں مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، اور اللہ تطہیر یعنی پاک صاف کرنا چاہتا ہے، اور اپنی زمین کو اور خاص کر مومن بندوں کو سے ناپاکی لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کے کسی بھی عمل میں کوئی دخل اور فرق نہ کرے۔ دوسری بات یہ معلوم یہ ہوئی آیت کریمہ سے کہ اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے، یہ مال کی شکل میں سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جو مال کا حق حقوق ہے ادا کرتے رہیے تاکہ آخرت میں کامیابی اور نجات ملے اور اللہ راضی ہو جائے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی کہ کبھی بھی اپنی زبان سے گناہ کے کلمات کسی کو خوش کرنے کے لیے مت کہا کیجیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجیے۔ زبان سے نکلی ہوئی باتیں کبھی کبھی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا حل سوائے اللہ کی معافی توبہ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو بہت ہی کنٹرول کے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، محمد میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ پوچھنے والا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو نکال کر کے دکھایا، اپنی تم اس زبان کو میری ضمانت میں دے دو کہ غلط بات نہیں کریں گے، گناہ کی بات نہیں کریں گے، کسی کو ظلم نہیں کریں گے زبان کے قول سے، لہٰذا اس کی تم مجھ سے ضمانت کا عہد و پیمان کر لو، کل قیامت میں محمد ڈھونڈ کر کے جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیو بزرگوں اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات ہے کہ یہ جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سب اسٹاک اور جمع ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ آخرت میں۔ بما قدمت، تیرے آنے سے پہلے، جس طرح سے انسان کے آنے سے پہلے اللہ روزی کو پھیلا دیتا ہے زمین پر، اسی طرح دنیا سے آخرت میں جانے سے پہلے اس کی ہوئی نیکیاں اور برائیاں اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کا غسل کرتے رہیے، توبہ کا غسل کرتے رہیے، توبہ کے پانی اپنے سر سے لے کر کے اپنے جسموں میں دھلائی کا عمل کرتے رہیے، دل کو پاک رکھیے، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہترین